اللہ سے دعا کرو، کیونکہ تمہارے آنسوؤں کو، تمہارے دل کی تڑپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے کسی کے دل پر بوجھ نہیں بننے دینا۔ جو مجھ سے دور ہونا چاہتا ہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔ آمین۔ رہتے ہیں مصروف، کرتے ہیں بہانے اور بتاتے ہیں مجبوریاں۔ صاف لفظوں میں لوگ خدا حافظ کیوں نہیں کہتے؟ وَإِن لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ قرآن کہتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات مشکل لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ قبرستان کے باہر کہاں لکھا ہے کہ یہاں صرف بوڑھوں نے آنا ہے؟ میری قبر کے کیڑے بھی بھوکے رہیں گے، مجھے کچھ اس طرح کھایا ہے عشق نے۔ وہ یاد آ جائیں تو نیند نہیں آتی، نیند آ جائے تو سارے خواب اسی کے ہیں۔ پرچھائیوں کے شہر کی تنہائیاں نہ پوچھ، اپنا شریک غم کوئی اپنے سوا نہ تھا۔ بظاہر آزاد لگتے ہیں لوگ، مگر یادوں کی قید میں ہوتے ہیں لوگ۔ کسی کو آدھے راستے پہ مت چھوڑو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا راستہ ہی نہ ہو، وہ محض تمہاری وجہ سے اس راستے پہ چل رہا ہو۔ میرا ظرف سمجھو یا میری ذات کا پردہ، جب میں بکھرتا ہوں تو خاموش ہو جاتا ہوں۔ میں نے بہت سمجھایا اسے، مگر جس نے جانا ہوتا ہے وہ سمجھا نہیں کرتے۔ عمر بیت گئی مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ہو جائے جن سے محبت وہ قدر کیوں نہیں کرتے؟ تم نے کھو دیا مجھ کو یوں نہیں بیکار سمجھ کر، تم کو اس بات کا تاعمر افسوس رہے گا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فرشتہ صفت سمجھتے ہیں، اور وہ ہوتے بھی، لیکن ان کی صفت عزرائیل جیسی ہوتی ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ شاید مجھے اپنے لیے کسی کے دل میں جگہ بنانی نہیں آتی۔ مٹی اوڑھ کے سو جاؤں گا میں بھی، ایک دن ماضی بن جاؤں گا۔ ایک دکھ یہ بھی ہے پروردگار کہ انسان دکھ میں تجھ سے لپٹ بھی نہیں سکتا۔ بہت سے درد میں جو سہ رہا ہوں یا رب، بہت سی باتیں ہیں جو تجھ سے اکیلے میں کروں گا۔ رہتا نہیں انسان تو مٹ جاتا ہے غم بھی، سو جائیں گے ایک روز میں اوڑھ کے ہم بھی۔ سنا ہے بہت دور سے آتے ہیں لوگ دیدار کے لیے، سجا ہوتا ہے جب انسان سفید جوڑے میں۔ بڑا ہی جان لیوا ہوتا ہے یہ اہم ہونے کا وہم ہونا بھی۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے تو لوگ صرف ماربل لگواتے ہیں۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ بنانے والے نے خود کہا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک لمحے میں موت کا فرشتہ گھر اور بستر بدل دیتا ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں بھی کبھی بھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو اس میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو، اور جب باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ صبر کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ سفر کٹھن ہوتا ہے اور منزلیں خوبصورت۔ زندگی اپنی تھی، برباد لوگوں نے کر دی۔ ہم اپنوں کے ڈسے ہوئے لوگ، غیروں سے بچتے پھرتے تھے۔ وقت تھا خدا سے اپنی بخشش مانگنے کا، میں رات بھر دعا میں تمہیں مانگتا رہا۔ جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ سوچا تھا گھر بنا کر رہوں گا سکون سے، پھر گھر کی ضرورتوں نے مسافر بنا ڈالا۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے قرار ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ بستا ہے۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہش ہی خوش دیتی ہے، اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پوری کرتے ہوئے ہی بارہا سوچتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔
المجیب، دعا قبول کرنے والا۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یقین بھی رکھا کریں کہ وہ المجیب ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کرے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ کوئی دکھ ہے جو ساری خوشیوں پہ حاوی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ توڑ کر ہی صحیح اللہ مجھے اپنے جانب لایا تو صحیح۔ اسی طور پر بھلے اس کی مصلحتیں نہ سمجھ آئیں مگر حالات کے ساتھ ساری حقیقتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ جیتے ہیں تو 100 عیب نظر آتے ہیں ہم میں، مر جائیں تو ہم سا کوئی اچھا نہیں۔ وہ شکوے جو میں نے کیے ہی نہیں، ساری زندگی قرض رہیں گے تم پر۔ وقت عادتیں اور خواہش دونوں بدل دیتا ہے۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ لوگ اپنے رویوں پہ غور نہیں کرتے اور خاموشی رہنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ اس دعا کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے جس میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لیا جائے۔ اللہ تو وہی ہے، تم جہاں ہو، خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو؟ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو بس سفر کا حصہ ہے۔ اگر سجدے کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ جب آپ کے الفاظ زیادہ اور اگلے کے لفظ کم ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ صرف آپ ہی بات کرنا چاہتے ہیں۔ موت صدقہ ہے زندگی کا اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے ہی اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کے بارگاہ میں سجدہ زیر ہو جاؤ، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ رابطے سدا پہلے جیسے نہیں رہتے اور یہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ملنے لگتا ہے جب کسی کی رفاقت میں سکون، پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ شخص بچھڑ جاتا ہے۔ اے رات تیرے صدقے کچھ دیر میری خاطر جاتے ہوئے لمحوں کو باتوں میں لگا کر رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کیا کرو، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، خون سے خون نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ پاک ہے وہ رب جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ تھوڑی سی عزت بنتی ہے گھر میں، پھر ذلت آ جاتا ہے۔ پہلے آ جاتی تھی قابو میں اداسی، پر اب ایسی وحشت ہے کہ سانس لوں تو دل دکھتا ہے۔ نہلا دھلا کے پھر مجھے مٹی میں رکھ دیا، پتھر پہ لکھ دیا کہ سویا ہوا ہوں میں۔ بغیر لباس کے آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کریں، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں جانا ہے۔ دنیا کا ہر آدمی جنت جانا چاہتا ہے لیکن جنت جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتا۔ پہلے ہی دکھوں نے گھیر رکھا تھا مجھے اور پھر تم نے بھی ہاتھ چھڑانا ضروری سمجھا۔ جاؤ ان کمروں کے آئینے اٹھا کر پھینک دو، بے ادب یہ کہہ رہے ہیں ہم پرانے ہو گئے ہیں۔ میں نے اسے پھر روکا ہی نہیں، اس نے ہاتھ چھڑایا تو میں نے چھوڑ دیا۔ مانتا ہوں وجود ہے باقی ہاں، مگر ہم نہیں رہے اس میں۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھے گا جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہوا تو صبر کرو، اچھا ہوا تو شکر کرو۔ مجبوریاں تب آتی ہیں جب دل بھر جائے۔